اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ذکر ہوا حرمت علیکم المیتہ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ بھئی تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، کہ بھئی نیکی پر تو تعاون کرو، ایک دوسرے کا مدد کرو، لیکن یہ ہے کہ گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں بیان فرما رہا ہے کہ جو انسان پر حرام کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، اے اکلھا یعنی اس کا کھانا، والدم اور خون، ایسا خون، اے المسفوح کما فی الانعام، جو بہنے والا خون ہے، جس طرح کے نکلتا ہے جانوروں سے ذبح کرنے کے بعد، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسا گوشت کہ ایسے جانور کا گوشت کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا، جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اس جانور کا گوشت بھی جو ہے نا کیا ہے، حرام ہے۔ آگے اس کی تفسیر میں یوں کہا گیا بِأَنْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِهِ، ٹھیک ہے جی، ایسا جانور بھی جو ہے نا کیا ہے کہ حرام ہے، ایسا جانور بھی جو ہے وہ کھانا حرام ہے، تو ایسا جانور بھی نہیں کھانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک ارشاد فرمایا والمنخانقۃ، یعنی ایسا جانور کہ جس کو جو ہے نا گلا گھونٹ کر دبایا گیا ہو، والموقوذۃ، ایسا جانور کہ جس جانور کو مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اے المقتولۃ ضربا، یعنی ایسا جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کر ایک تو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، اور دوسرا وہ جانور کہ جو شدید ضرب کی وجہ سے مر گیا ہو، والمتردیۃ، اور ایسا جانور کہ الساقطۃ من علو الی سفل، کہ وہ کسی اونچائی سے نیچی جگہ میں گرے، فماتت، اور مر جائے، والنتیۃ، اور ایسا جانور کہ جس کو کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو۔ یہ جتنے جانوروں کا بیان گزرا، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں۔ وما اکل السبع، اور کہتے ہیں کہ ایسا جانور کہ جس کو درندوں نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم ای ادرکتم فیہ الروح من هذه الاشیاء فذبحتموہ، کہ بھئی ایسا جانور کہ جس کو درندوں نے کھایا ہو اور ایسا کھایا کہ وہ مر گیا، تو اب تو حرام ہے۔ لیکن یہ کہ اگر درندوں نے اس کو کاٹا اور اس میں ابھی جان باقی تھی، تو تم نے کیا کیا، الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ جس کو تم نے پاک کیا۔ اب کس طرح پاک کیا؟ یہ ذکیتم جو ہے نا، یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ اس کے معنی میں ایسا ذکیتم ذبحتم کے معنی میں ہے، کہ مگر وہ جانور کہ جس کو تم نے پاک کیا، مطلب یہ ہے تم نے پایا کہ اس میں روح تھا، اس میں روح باقی تھی، من هذه الاشیاء، یعنی ان جانوروں کو، فذبحتموہ، تو پھر تم نے اس کو ذبح کیا۔ ایک تو بات یہ آ گئی، کتنی چیزیں آ گئیں؟ نمبر 1 کہ وہ مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 جو ہے ایسا جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور نمبر 5 جو ہے ایسا جانور جس کو گلا گھونٹ کر دبایا گیا، مارا گیا ہو، ایسا جانور کس کو ضرب شدید کی وجہ سے مارا گیا ہو، نمبر 6 ایسا جانور کہ جو اونچائی سے نیچے کی طرف گرے اور مر جائے، اور نمبر 7 ایسا جو ہے نا کہ جانور جو کسی اور طریقے سے جو ہے نا اس کو مارا جائے، یا پھر یوں بھی کہو کہ بھائی جس کو ایک اور ایسا جانور کے جس کو
درندوں نے کھایا ہو، تو ایسے جانور، یہ جانور جتنے بھی گزر چکے یہ حرام ہیں۔ ہاں ایسا جانور کہ جس کو درندوں نے کھایا تو صحیح، اس کا بعض حصہ کھایا، مطلب یہ کہ اس کی ایک ٹانگ کھائی کہ ابھی اس میں جان باقی تھی اور وہ جانور حلال ہے، تو اس جانور کو تم نے ذبح کر دیا تو بس پھر تو جو ہے نا تمہارے لیے جائز ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اچھا جی، وما ذبح علی اسم النصب، اور وہ جانور کے جو کسی بت کے نام پر، نصب جو ہے نا یہ نصاب کی جمع ہے، نصاب بمانا وہ اسنام، وحی الاسنام یعنی بت، وان تستقسموا اے تطلب القسم والحکم بالازلم، اب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم نے اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ بانٹ دیا، یہ آگے جو ہے نا وہ کہانت کے لیے جو ہے نا کیا اس کو بانٹا جاتا تھا، اور مختلف قسم کے طریقے ہوتے تھے۔ وہ کس طرح ہوتے تھے کہ بھئی یہاں پر کعبہ شریف میں جو کعبے کا خادم ہوتا تھا، جو جہالت کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس 7 نیزے رکھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس پر نہ پر ہوتا تھا نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی، اس کا اپنا ایک طریقہ، ان کا اپنا طریقہ ہوتا تھا۔ یہ ساری جو ہے اس کی تقسیم لکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ بھئی تم ایسا جانور کہ جس کو تم بانٹتے ہو بالازلم، نیزوں کے ساتھ، بفتح الزا وضمھا معرفت لام قدم بکسر القاف، یعنی سہم، ایسا تیر کہ جو چھوٹا تیر ہو، لا ریش لہو، کہ اس کے جو ایک تو تیر وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پیچھے اس کے پر ہوتے ہیں، ولا نسل، اور نہیں جو ہے نا کیا اس کے لیے کوئی اور چیز، وکان سبعۃ، اور یہ 7 ہوتے تھے، ان دسادن الکعبۃ علیہا اعلام، کہ اس پر جو ہے نا کیا ایک مختلف قسم کی نشانی لگی ہوتی تھی، وقانو یجیبونہا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پھر جو تیر اٹھا کے لگایا جاتا تھا یا کچھ بھی کیا جاتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ فلاں تیر پر اگر گر گیا تو یہ ہوگا، فلاں تیر لگا تو یہ ہوگا، جس طرح آج کل جہالت کے زمانے میں، آج کل بھی جو ہے نا کیا کس طریقے سے لوگوں میں یہ وسوسے پائے جاتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یوں سمجھے ایک یہ قسم کی فعال ہے، اور فعال بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو ہے نا وہ کرتے تھے جو ان کو حکم دیتے تھے، اور اگر جو ہے نا وہ رک جاتے، اگر وہ ان کو منع کرتے تھے تو رک جاتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ خاص تیر تھے، ان تیر کو ایک تیر جس میں حکم ہوتا تھا کرنے کا وہ کام کرتے تھے، جس میں حکم ہوتا تھا منع کرنے کا، جس میں نہیں ہوتی تھی وہ رک جاتے تھے۔ برحال یہ ایک عجیب قسم کا ان کا ایک معاملہ تھا کہ جو حرام اور ناجائز تھا۔ تو ایسا جانور بھی تم نہ کھاؤ کہ جس جانور کو اس طرح بانٹا گیا ہو، اس کو اپنے جو ہے نا جہالت کے طریقے سے اس کو مارا گیا ہو یا کچھ بھی کیا گیا، تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی آج کے دن میں نے ایک وہ فیس بک پر ایک میں نے وہ پڑھی، ایک پوسٹ پڑھی کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی جگہ پر گیا، کسی مدار پر دعا مانگنے کے لیے چلا گیا، جیسے دعا مانگنے کے لیے چلا گیا تو واپس جیسے آیا نا تو اس کی چابی جو تھی وہ گر گئی۔ اب وہ بندہ تو چلا گیا، کوئی اور نیک آدمی آیا، اس نے کہا یار یہ چابی جو ہے ابھی میں یہاں پر رکھ دوں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کوئی لے جائے گا، تو اس نے کیا کیا کہ درخت پر اس کو ٹانگ دیا کسی کیل کے ساتھ۔ کسی جاہل آدمی نے دیکھا، اس نے سمجھا کہ شاید جو ہے حاضری سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، یہاں پر چابی جو ہے نا وہ کیل کے ذریعے جو ہے نا ٹھوکی جاتی ہے، پھر جا کر جو ہے حاضری دی جاتی ہے۔ تو اس درخت کا انہوں نے اتنا برا حال بنا دیا کہ سارا درخت جو ہے نا وہ چابیاں بن گیا۔ تو اس قسم کی بھی جہالت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بھئی کسی اللہ کے ولی پر وہ جاتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا بھئی یہ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ایک مٹھائی ہوتی ہے، ایک قسم کی خاص ایک قسم کی مٹھائی ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی آ کر رکھ جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی جا کر نا وہ مٹھائی کھا لیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ جو مٹھائی رکھی ہے یہ کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا جی کوئی بھی بندہ اگر بے اولاد ہو اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی بے روزگار ہو تو کیا کرے کہ وہاں سے اگر ایک لڈو کھا لے گا تو پھر جب اس کو اولاد ہو جائے نا تو پھر ایک ڈبہ بھر کر وہاں رکھ دے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا یہ عجیب قسم کی تمہارے اندر، میں نے کہا یہ کیوں پائی جا رہی ہے، یہ جہالت کیوں پائی جا رہی ہے؟ تو یہ بھی اس قسم کی ملتی جلتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ذالکم فسق، یہ جو ہے نا گناہ ہے، خروج عن الطاعات، یہ عبادت سے نکل جانا ہے۔ ونازل یوم عرفات عام حجۃ الوداع، اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی تھی کب؟ یہ نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے سال میں۔
اچھا الیوم یئس الذین کفروا کہ اس دن کافر نا امید ہو گئے، من دینکم ہمارے تمہارے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دن کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، ان ترتدوا عنہ بعد طعمہم فی ذالک لما رأوا من قوتہ، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اسلام کی قوت زیادہ ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، کہ اے میرے محبوب آپ ان کفار سے اب نہ ڈریے، واخشونی مجھ سے ڈریے، الیوم اکملت لا تخشوہم ویسے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب تم مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، یعنی احکام کو اور فرائض کو، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام کہ اس کے بعد نہ کوئی حلال نازل ہوگا نہ کوئی حرام نازل ہوگا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بِإِكْمَالِهِ اور میں نے تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دی، بِإِكْمَالِهِ کا مطلب یہ کہ پورا کرنا، وَقِيلَ بِدُخُولِ مَكَّةَ آمِنِينَ اور تم جو ہے نا کیا ہے اب مکے میں امن کے ساتھ داخل جاؤ، وَرَضَيْتُ اَيْ اخْتَرْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ کہ جس کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس جماعت میں کوئی پریشانی ہے، اَيْ أَكْلِ شَيْءٍ مِّمَّا حَرَمَ عَلَيْهِ فَأَكَلَهُ تو وہ جا کر کھائے، غیر ہاں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فمن اضطر فی مخمصۃ کہ ایسا آدمی کہ جس کو مجبور کیا جائے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کفار پہلے کیا کرتے تھے کہ اس کو مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ نے یہ چیز نہیں کھائی تو ہم آپ کو مار دیں گے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ چیز تھی کہ بھئی اگر ایسی چیز ہو کہ جو انسان مجبور ہو جائے تو پھر کھا سکتا ہے، یا پھر یوں بھی ہے کہ ایک جگہ پر آدمی موجود ہے، وہاں پر اس جانور کے علاوہ یا اس حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے تھوڑا کھا سکتا ہے، غیر متجانف مطلب یہ ہے کہ اس کو کھائے یا شراب کو تھوڑا جب پیے تو وہ اس حوالے سے نہیں کہ وہ نافرمانی کی طرف مائل ہو، فإن اللہ غفور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اس کو، ما اکلا جو وہ کھائے گا، رحیم کہ وہ مہربان ہے، بہی فی اباحت ہی لہو بخلاف المائل اس کے لیے کہ جو اس کی طرف مائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا آدمی کہ جو ہے نا اس کو شوق سے کھاتا پیتا ہے وہ تو پھر ظاہر بات ہے بھائی اس کے لیے تو جو ہے نا حرام، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی رحیم نہیں ہے، ای الملتبس جس طرح دیکھو ملکات الطریق جس طرح ڈاکو والباغی اور جو مثلا فلا یحل له الاکل کہ ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، کیوں کہ وہ جو ڈاکو اور باغی وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں کا مال لوٹ کر کھاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ مال کھانا حلال نہیں ہے۔ اچھا جی یہاں تک جو ہے نا انشاءاللہ سالونہ کا سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی مکان صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی یہ اس میں اشارہ کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ واحدہ تثنیہ جمع ہے؟ کیا مطلب؟ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ کتاب واحد کے لیے دو کے لیے ہے جمع کے لیے ہے؟ ہاں وہ پتہ تب چلے گا کہ اس کا مشار علیہ دیکھیں گے کہ واحد تثنیہ ہے جمع ہے، اس کا مشار ٹھیک ہو علیہ گیا؟ دیکھیں گے، ہاں مشار علیہ دیکھیں گے کہ مشار علیہ اس کا واحد ہے کہ تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ جی السلام علیکم رفیق صاحب، آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کیا شکر ہے الحمدللہ، آپ سنائیں خیر خیریت ہے؟ جی آواز آ رہی ہے الحمدللہ، تھوڑی کٹ گئی لیکن ٹھیک آ رہی ہے، ہیں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی، تھوڑی کاٹ رہی تھی ابھی صاف آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا جی میرے خیال میں یہ ہماری اب سبق جو تھا وہ 204 تھا نا، حدیث شریف 204 ایسا ہی ہے؟ جی 5 ہیں جی 205 205 چلیں جی، نہیں کل تو 204 پڑھی تھی ہم نے، ہاں میرے خیال میں رفیق بھائی آپ کے ہاں نا نیٹ کا مسئلہ ہے تھوڑا۔ اور مفتی صاحب نے کہا تھا اس کو یاد کر کے سنانا کل۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد
فآتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي ایک منٹ ذرا ومن علمه ألقي في النار ورجل تعلم وعلمه وقرأ القرآن وأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال وما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله فآتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث شریف نہایت جو ہے نا وہ ایک معنی خیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، خاص کر کے ان حضرات کے لیے کہ جو مطلب یہ کہ یہاں پر سب کو جو ہے نا ہدایت ہے. روایت ہے حضرت ایک منٹ پچھلی جو حدیث تھی اس کے جو راوی تھے وہ تھے حضرت ایک منٹ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا یقضا علیہ یوم القیامت، کہ بھئی پہلا آدمی ان اول الناس سے پہلا آدمی کہ جس کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت والے دن، تو کہتے ہیں کہ وہ کون ہوگا؟ استشہدہ، ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو شہید کیا ہوگا، شہید کیا جا چکا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اسے فأوتي به، تو اسے لایا جائے گا، فعرفه نعمته فعرفها، تو رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا. فقال ما عملت فيها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی اس شکریہ میں تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیکا، میں نے جہاد کیا آپ کے دین کے بارے میں، حتیٰ استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تھا کذبت، کہ تو نے جھوٹ بولا، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، کہ اللہ تبارک فرمایا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں؟ بہادر کہیں. لأن یقال جریء فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي النار، پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے. اللہ اکبر. پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا. ورجل تعلم العلم، اور پھر ایسا آدمی آئے گا کہ جس نے علم سیکھا ہوگا. رجل تعلم العلم وعلمہ، اور اس نے سکھایا ہوگا. وقرأ القرآن، اور اس نے قرآن پڑھا ہوگا. تو فأوتي به، تو اس کو لایا جائے گا. فعرفه نعمه فعرفها، تو اللہ تبارک و دیکھو نا یہ فعرفه ہے ایک، دوسرا ہے فعرفها. فعرفه کا معنی کیا بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتیں پہچانے گا، پہچان وائے گا کہ بھئی نعمتوں کو پہچانے گا. فعرفها من پہچانے گا. فقال، تو اللہ تبارک فما علمت فیہا، کہ بھئی آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس نے کہا تعلمت العلم وعلمتہ، کہ میں نے علم سیکھا اور میں نے اس پر عمل کیا، اور میں نے تیرے ہی وجہ تیرے ہی لیے میں نے قرآن پاک پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال کذبت، تو نے جھوٹ بولا. ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم. اللہ اکبر.
تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، وقرأت القرآن، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، فقد قیل، پھر کہا جائے گا ثم امر به فصحب علی وجهه، یہاں تک کہ حکم کیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی وہاں پر ہی انہوں نے یہ فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو انہوں نے وہیں سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص کی نیت کر لی، اور یہی جو ہے نا کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کل دیکھا جائے کہ بھئی علماء کرام ہوں یا حفاظ کرام ہوں یا اور بھی بہت سارے ہیں کہ بھئی مجھے عالم کہا جائے، مجھے فلاں چیز کہا جائے، مجھے فلاں چیز کہا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے نظریے سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی، ٹھیک ہے جی، اور ہر طرح کا مال بخشا، آتاہ من اصناف المال کل، ہر طرح کی اللہ تبارک اس کو نعمت دیتی، فأوتي به، تو لایا جائے گا اس کو، فعرفہ نعمہ فعرفہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتیں پہچانوائے گا، وہ نعمتیں پہچانے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ما عملت فیہا، تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ قال ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا، تو وہ عرض کرنے لگے گا، وہ کہے گا کہ بھئی میں نے کوئی ایسا راہ نہ چھوڑا، ما ترکت من سبیل تحب، یہ کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند، ان ينفق فیہا، یہ کہ میں اس میں مال کروں، میں اس میں مال خرچ کروں، الا انفقت فیہا لک، میں نے صرف تیرے لیے خرچ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، کہ تو نے اس لیے جو ہے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ سخی ہے۔ فقد قیل ثم امر به فصعب على وجهه ثم القي في النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹا جائے منہ کے بل اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ جی جی رفیق صاحب، کتنی معنی خیز یہ حدیث شریف ہے، آواز آ رہی ہے اسد بھائی؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا مکھن صاحب، اسد بھائی آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ مکھن صاحب آپ نے 2 آئی ڈی سے آن کیا ہوا ہے نا؟ اچھا جی، ہمارے ایک ہیں فصیح صاحب ہیں، جی فصیح صاحب السلام علیکم، آواز آپ کی طرف آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ آپ نے کل جو ہدایت نحو جو پڑھا تھا، سوری نور الہدایہ جو پڑھا تھا، وہ کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ میرے خیال میں یہاں تک پڑھا تھا نا، والغلبہ تو سے پڑھنا ہے، والماء القلیل یہاں سے پڑھنا ہے نا، غلبے والا آپ نے پڑھ لیا تھا، غلبے والا ہم نے کل پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھتے ہیں ذرا اس کو، والماء القلیل فصل فی بیان احکام السور، کہ بھئی فصل کے جو جھوٹے کے احکام کے بیان میں، جھوٹا مطلب کس کو کہتے ہیں کہ جس سے جانور پی کے چھوڑ دے، جو پانی بچ جاتا ہے اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فلاں کا جھوٹا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں جی عیسیٰ غزالی صاحب؟ ایسا پانی کہ جس سے کوئی آدمی پی لے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی سن رہا ہے فصیح صاحب؟ ہاں جھوٹا ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ جو جانور ہیں نا، جانور، ان کے جھوٹوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاں جانور کا جھوٹا کیسا ہے، فلاں جانور کا جھوٹا کیسا ہے۔ رفیق صاحب آپ کی طرف آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، لیکن میرے خیال ہو سکتا ہے میرے باقی کی آپ اگر کے یہاں آواز نیٹ صحیح کا ہے مسئلہ تو مجھے میرے ایسا نیٹ میں لگ رہا ہے، پرابلم ہوگی۔ آپ کیا نیٹ کا مسئلہ؟ چلو
والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان، اب یہاں پھر کہتے ہیں کہ بھئی ایسا پانی کہ جو تھوڑا ہو. تھوڑا ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہ دردہ نہ ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا دہ دردہ کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. اور پانی جاری نہ ہو، یعنی وہ دہ دردہ سے کم ہو، اور اس میں سے جانور کوئی پی لے تو کہتے ہیں کہ ایسا پانی جو ہے وہ 4 اقسام پر ہوتا ہے. نمبر 1 اس کو نام اس کا کیا رکھا جاتا ہے؟ جس میں جانور پی لے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو سور کہتے ہیں. الاول طاہر مطہر، کہ بھائی پہلا پانی ایسا کہ جو طاہر اور مطہر ہو. طاہر کا معنی پاک کرنے والا، مطہر کا معنی ہوتا ہے، طاہر معنی پاک اور مطہر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا. یعنی اگر اس پانی کے ساتھ وضو کیا جائے تو وضو ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات کس کی جھوٹے کی بات آتی ہے؟ کہتے ہیں واہ شارب منہ آدمی چن، کہ اس سے آدمی پانی پی لے. او فارسن، یا اس سے گھوڑا پانی پی لے. او ما یو کالو لحمہ، یا پھر ایسا جانور پانی پی لے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے. اب جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے نا وہ کون سے؟ جس طرح بھینس، بکری، گائے ہیں، یا پھر ہرن، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے نا، وہ جانور اگر پانی پی لیں تو جو باقی پانی بچا ہوگا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ طاہر ہے. ایک تو پاک ہے، دوسری بات یہ کہ پاک کرنے والا ہے. آدمی سے آدمی کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن شرط یہ ہے. اچھا، آدمی جب انہوں نے کہہ دیا تو اس میں ایسا آدمی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو، یعنی غیر مسلم کا بھی جھوٹا پاک ہے. صرف بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب پانی پی رہا ہے تو آیا اس کا منہ جو ہے شراب وغیرہ سے جو ہے وہ متلبس تو نہیں ہے. اگر شراب اس کے منہ میں لگا ہوا ہے تو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا. ایک آدمی جو شراب پی رہا ہے اور شراب وہ مسلمان ہے، اب وہ جیسے پانی پیے گا تو باقی جو بچے گا تو وہ شراب کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ شراب کا تھوڑا اس میں اثر چلا جائے گا. اور ایک ایسا آدمی کہ جو ہے تو غیر مسلم لیکن کیا ہے کہ اس کا منہ صاف ہے، تو انسان ہونے کی وجہ سے، یعنی انسانی رتبے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو شرف دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو شرف دیا ہے تو اس کا جھوٹا جو ہے نا کیا ہے کہ پاک ہے، اس کا جھوٹا ناپاک کبھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ بات. دوسرا وہ پانی، وہ ایسا پانی نجس ہے. کہتے ہیں دوسرا نجس ہے. کون سا ہے؟ نجس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہی نہیں. اور وہ کیا ہے؟ واہ ہوا ما شارب منہ الکلب او الخنزیر، کہ بھائی جس سے کتا پیے یا جس سے خنزیر پیے، یا او شیء من سباع البہائم، کہ یا ایسا جانور پیے کہ جو درندہ ہے، جس طرح شیر، چیتا، بھیڑیا ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ پانی پی لیں گے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا. اس کا جو ہے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، اور بتایا کل فہد، جس طرح چیتا و ذیب بھیڑیا. والثالث مکروہ، اور تیسرا پانی جو ہے نا وہ مکروہ ہے. مطلب یہ کہ اس کا استعمال اپنے غیر کے وجود کے ساتھ جائز ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایسا پانی کہ جو آپ کے پاس موجود تو ہے لیکن وہ مکروہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پانی موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پانی موجود نہیں ہے. تو اگر کوئی پانی موجود نہیں تو اس مکروہ پانی کو جو آپ استعمال کریں گے تو وہ مکروہ پانی جو ہوگا وہ آپ کے لیے مکروہ نہیں رہے گا. ہاں، مکروہ وہ تب رہے گا کہ جب آپ کے پاس پاک پانی موجود ہے، طاہر مطہر موجود ہے، پھر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ مکروہ ہے. جی مکھن پہلوان صاحب.
جی اگر اس پانی سے اگر وہ کوئی چیز صاف کرے، مطلب کہ وہ اپنا جسم سے کوئی کپڑا صاف کرے تو پھر کیا وہ صاف ہو ہاں جائے گا؟ صاف تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس میں کراہت ہے، مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس طاہر مطہر پانی موجود ہے، آپ اس کو چھوڑ کر مکروہ پانی استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں کراہت آ جائے گی۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس سے آپ وضو کر کے، مکروہ پانی سے وضو کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ کو اس پانی کے ساتھ وضو کرنا یہ مکروہ ہے، اور آپ کی نماز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوگی۔ وضو آپ کا ہو جائے گا، ہاں اگر آپ کے پاس طاہر مطہر پانی موجود نہیں ہے، کوئی پانی موجود نہیں ہے، پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اب یہ مکروہ نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دوبارہ سنو، کہتے ہیں کہ بھئی والثالث مکروہ، اور تیسرا مکروہ ہے بھئی اس کا استعمال اپنے غیر کے وجود کے ساتھ، یعنی اس کے غیر کا جو وجود ہے نا، مطلب یہ طاہر مطہر نہ ہو تو مکروہ ہے، اور اگر طاہر مطہر نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ وہ سور الحرۃ، اور وہ بلی کا جھوٹا ہے، والدجاجۃ المخلات، ایسی مرغی کے جو گھومنے والی ہے، یعنی وہ گھومتی ہے، اور آپ نے پتہ ہے کہ بھئی وہ جو مرغیاں ہیں وہ کبھی کبھی گندگی بھی کھا لیتی ہیں۔ وسباع الطیر، اور اسی طریقے سے ایسے پرندے کہ جو پرندوں کو کھاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سباع طیور۔ کس سکر، جس طرح یہ شکرا، شاہین، ہدات گدھ، و سواکن البیوت، اور گھروں میں رہنے والے جانور کون سے ہیں؟ کلفارت، جس طرح چوہا۔ لیکن جو اقرب ہے یعنی جو بچھو جو ہے نا، اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے، یاد رکھ لو، کیوں کہ اس میں زہر ہوتا ہے، وہ جیسے پانی میں منہ ڈالے گا فوراً اس کا زہر جو ہے اس پانی میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کا زہر حرام ناپاک ہے۔ والرابع مشکوکن، اور چوتھا ایسا پانی کہ جو مشکوک ہے، وہ کون ہے؟ یعنی اس کے پاک ہونے میں شک ہے۔ وہ سور البغل، کہ بھئی وہ خچر اور حمار کا، یعنی خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے، کہ بھئی گدھے کا اور جو خچر کا جھوٹا ہے اس میں شک ہے، نہ ہم اس پانی کو ہم پاک کہہ سکتے ہیں، نہ اس پانی کو ہم ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ پانی کو نہ پاک کہا جاتا ہے اور نہ ہی ناپاک کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو اس میں شک ہے، جب شک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی اور پانی موجود نہیں ہے، پانی مشکوک ہی موجود ہے، تو اب اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو کیا کرے گا کہ پہلے اس پانی کے ساتھ وضو کرے گا، وتیمم، اور پھر نماز پڑھے گا، اور پھر تیمم کرے گا۔ پہلے وضو کرے گا، پھر تیمم کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ فصلی ثم صلی، پھر نماز پڑھے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو یہ مشکوک پانی، یہ 4 پانی تھے، ان 4 پانیوں کے بارے میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ مزید اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ جی یہ جو بلی کا جھوٹا ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے؟ ہاں مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ صرف مکروہ پانی ہی ہے، اس کے علاوہ اس کے اور کوئی پانی موجود نہیں ہے، تو پھر اس پانی کے ساتھ جو تیمم کیا، اس پانی کے ساتھ جو وضو کیا جائے گا نا، تو وہ یعنی اس پانی کو جو استعمال کرنا اب کراہت نہیں کہلائے گا، اس پانی کا استعمال کرنا ابھی کراہت نہیں ہو جائے گی۔ یعنی مطلب یہ کہ کراہت نہیں کہلائے گا، کراہت تب ہوگی کہ جب آپ کے پاس پاک پانی موجود ہو، پھر بھی آپ جو ہے مکروہ پانی استعمال کریں، تب مکروہ ہوگا۔ جی مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو؟ اگر کسی شخص کے پاس صرف نجس پانی ہو کسی شخص کے پاس اور نماز پڑھنی ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تو نجس پانی ہو تو وہ تیمم کرے گا، جی وہ تیمم کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی سمجھ آ گئی۔ ہاں دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر یہ خود لکھا ہے، یہ دیکھیں نجاست غلیظۃ وقیل خفیفۃ لا یجوز استعمال ہو، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اے لا یصح تطہیر جی بہ بحال، کہ بھائی اس کے ساتھ پاکی حاصل کرنا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ ولا یشربہ، اور نہیں اس کو پی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الا مضطرن، مگر ایسا آدمی کہ جو پریشان ہو، کہ جس پر پریشر ڈالا گیا ہو کہ اس پانی کو تو پیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پیتا تو تمہیں مار دوں گا۔ یا پھر ایسا آدمی کہ جس کے پاس نجس پانی تو موجود ہے
لیکن کیا ہے کہ بھئی وہ اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب اگر اس میں سے پانی نہیں پیتا تو مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے پی سکتا ہے. یہ دیکھو نا، اللہ مترن کل میتۃ، جس طرح آج ہم نے پڑھا، سمجھے بات کہ نہیں؟ لا یستطیر بہ بحال ولا یشربہ الا بمضطر، کہ بھئی جو پریشان ہے وہ پی سکتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا نہ پیے کہ سیر ہو کر پیے، بلکہ اتنا پیے کہ اس کی جان بچ جائے. جی مکھن پہلوان صاحب. یہ نجس اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں نجس اور مکروہ میں نجس جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانی طاہر موجود ہے، پاک پانی موجود ہے، تو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند ہونا. ایک کام ہوتا ہے پسند والا، ایک کام ہوتا ہے ناپسندیدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو نا کہ بھئی ایک جی آدمی، ایک آپ جو ہے نا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر آپ کو انعام ملتا ہے. اور ایک یہ کہ آپ کام تو کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے کام کو یہ تو پسند تو کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کا طریقہ درست نہیں ہوتا، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک ہو گیا. آج آگے ہے جی ہوا راجولن. ہوا راجولن جو ہے اس کی ترکیب آسان ہے. ہوا ضمیر غائب، ٹھیک ہے جی، ہوا ضمیر غائب، یوں کہو کہ ہوا ضمیر غائب مرفوع محلن مبتدا. ہوا ضمیر غائب مبتدا، بس یوں کہو ہوا ضمیر غائب مبتدا، راجل اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہما ضمیر غائب مبتدا، ہما ضمیر غائب تسنیہ مبتدا، یا تسنیہ کہو یا نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ ہما مبتدا مسلمان ہے اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہم مبتدا جالس اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اسد بھائی، جس طرح میں نے یہ کہا اس طرح آپ آگے کہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہوا مبتدا رجل اس کی خبر، ہوا ضمیر غائب، ہاں رجل اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کہتے چلیں آگے ہما مسلمان، ہما مبتدا ضمیر غائب، مسلمان اس کی خبر، ہما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی. ہم جالسون، ہم ضمیر غائب، ہم ضمیر غائب مبتدا، مبتدا اور جالسون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہی امراۃن، ہی ضمیر غائب اور مبتدا، امراۃ مبتدا، اور امراۃن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہما مؤمناتان، ہما ضمیر غائب مبتدا اور مؤمناتان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہن جاہلات، ہن مبتدا ضمیر غائب، جاہلات اور اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. جی ماشاء اللہ. جی آگے فصیح صاحب آپ آگے پڑھیے. آگے انت مبتدا ضمیر غائب کی اور بدل انت جو ہے خبر، نا یہ ضمیر غائب نہیں ہے، انت ضمیر خطاب ہے، انت ضمیر مخاطب کی ہے. انت مخاطب، ٹھیک. انت مبتدا بدل خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. انت راقدۃ، انت مبتدا، آپ یہ پڑھتے رہیے، میرے یہاں اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. انتم مبتدا، کاتبانی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. انتم ابطال، انتم مبتدا، ابطال اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. انتن مبتدا، مومنات اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. آپ کچھ آواز کے ساتھ پڑھیے، آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. انتما جمیلتانی، انتما اس کی خبر، جمیلتانی جو انتما مبتدا، جمیلتان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. انا مبتدا، صاحب المالی اس کی خبر، انا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. نحن اہل سنتی، نحن مبتدا، اہل سنتی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ یہاں ٹھہر جاؤ، آگے میں بتاؤں گا، یہ تھوڑا علیحدہ ہے.